السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم سورۃ یونس پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 47 سے آج ہمارا سبق ہے، تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آیت نمبر 47 ہم شروع کریں گے سورۃ یونس۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا گیا ہے، تو جب کبھی لوگوں کے پاس رسول آیا تو انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کر دیا گیا، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں، وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور ذرا برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، مجھے تو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور نہ آگے اور نہ پیچھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو یا کسی وقت بھی تم پر واقع ہو جاتا ہے تو کیا تم اپنا بچا سکو گے؟ ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ یہ تو کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ جس چیز سے بچنا چاہیے ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا مَاذَا۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ جب وہ عذاب کا یعنی کہ جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر اس وقت ایمان لے آئیں گے؟ تو اس وقت تم کو کہا جائے گا کہ آپ ایمان لاتے ہو اور اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس عذاب کی جو تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان سے کہا جائے گا چلو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ جو تم دنیا میں کر رہے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی، تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن یہ کیفیت ہوگی اگر کسی ظالم شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں بھی موجود ہوں گی، یہ یاد رکھ لیں آپ، تمام چیزیں بھی موجود ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سکے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ شرمندہ ہوں گے اور اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ پھر ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے یعنی کہ ایک نبی جو تھا وہ بھیجا تھا، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے نبی نہ بھیجا گیا اور انہیں ڈرایا نہ گیا ہو۔ تو اس امت میں رسول یعنی ہر امت میں ہی رسول آئے ہیں ڈر سنانے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے۔ تو پھر جب لوگ ان کو جھٹلاتے، ایک تو وہ جھٹلاتے تھے، دوسرا وہ ان سے مختلف قسم کے سوالات کرتے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوچھیں قیامت کب ہوگی یا عذاب کب آئے گا، اس قسم کے سوالات جوابات بڑی کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے ذرا کہ اگر عذاب آ گیا تو تم بچا سکو گے اپنے آپ کو؟ اللہ نے کہا ساری زمین کی دولت بھی اگر ان کے پاس ہوگی تو یہ اس کو دے کر بھی عذاب جو آنے والا ہے اس کو چھڑا نہیں، اپنا آپ اس سے بچا نہیں سکیں۔ کبھی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے ان سے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں بھائی، تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا اور میں وہی
تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ کبھی پوچھتے ہیں قیامت کب آنی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہمیں۔ الا ان اللہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون وهو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ خبردار ہو جاؤ، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اس سے بھی خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس میں توحید کے دلائل پھر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں زمین میں سب اللہ کا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، وہی زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں پھر مارے گا، جیسے ہم پیچھے آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین کل بفضل اللہ برحمتہ وبذلک۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی امراض قلب کے لیے شفا، ہم تم سب کے لیے ہدایت، اور مومنین کے لیے کھلی رحمت آ چکی ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ کتاب ان کے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے آنے سے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ جو مال و دولت یہ جمع کر رہے ہیں نا، یہ کتاب اس سے بہت بہتر ہے۔ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ یہ اس کتاب کو پڑھیں اور انسانوں کو دعوت دیں۔ اللہ کہتے ہیں جو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید آ گیا ہے، تو اس سے یہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے لوگوں جو تمہارے پاس وہ چیز آئی ہے نا، جو تمہارے سینوں میں تمہاری بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا ان سے شفا تھا، اللہ فرماتے ہیں۔ روحانی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم نے سورۃ انعام پڑھی۔ روحانی بیماریاں کون کون سی ہیں پھر لکھ لیں، 9 بیماریاں روحانی، 9: شرک، کفر، بغض، نفاق، حسد، یہ تمام روحانی بیماریاں ہیں۔ تو یہ روحانی بیماریاں کس سے دور ہوتی ہیں؟ جب بندہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن پاک کو دل سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ دلوں کو پاک کرتا ہے۔ مومنین کے جو دل میں یہ کفر، حسد، بغض، نفاق، شرک جیسی بیماریاں لگی ہوئی نا انسان کو، یہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا ترجمے سے، تو یہ اس کی خود بخود اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے جب تک زندگی ہے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی کہ ایک نصیحت ہے اور کے طور پر اتارا ہے، اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، اور جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ کلو ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق۔ پھر اللہ آگے اسی طرح فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے بتاؤ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، اس میں سے تم نے اپنی طرف سے کس چیز کو حرام قرار کر لیا ہے؟ کس چیز کو یعنی کس چیز کو حرام ٹھہرا لیا ہے یا کس چیز کو حلال ٹھہرایا؟ اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے دی ہے تاکہ تم اللہ پر یعنی تم پھر اللہ پر بہتان لگا رہے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 93 اور 94 میں اس کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ مشرکین نے بہت سی چیزیں خود پر حرام کر لی تھیں۔ پھر ہم نے سورۃ انعام میں پڑھا آیت نمبر 138 سے 140 میں ہم نے پڑھا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً انہوں نے حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ رکھا تھا۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوں، خواہ آپ قرآن میں سے کچھ تلاوت کر رہے ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور حال میں ہوں، اے لوگو تم بھی جب کسی کام میں مشغول ہوتے ہو تو ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں،
اے رسول ذرا برابر چیز بھی آپ کے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور کوئی چیز ہوا وہ ذرے سے چھوٹی کیوں نہ ہو یا بڑی ایسی نہیں ہے جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اور اللہ کے دوستوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی اولیاء للہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی اشیار ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ولا یحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ اللہ کہتے ہیں کون کون سی بات اللہ نے مسلمانوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے، تب بھی ہم اگر ان باتوں پر عمل نہ کریں تو ہم، میرے منہ سے تو وہ، میں نہیں چاہتی میرے منہ سے وہ لفظ بھی نکلیں، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ اپنی باتیں نہیں بدلا کرتا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو توہین امیز باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو، ان کی عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی عزت دیتا ہے، اسی نے آپ کو عزت دی ہے۔ تو اگر کافر آپ کی بےزتی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ان کی گستاخیوں کا علم ہے اور وہ انہیں وقت مقررہ پر سزا دے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ نے تسلی دی ہے۔ پہلے اللہ خوشخبریاں سنا رہا ہے، پھر اللہ تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہم نے سورۃ انعام میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 59 اور 60 میں، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے۔ تو دن رات میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کھول کر بیان کر دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرے سے بھی، جو ذرا کیا ہے اس سے بھی بریک چیز اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس سے سب بڑا اللہ کہتا ہے جو کوئی تم دن رات میں کر رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ نے اپنے دو ولیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، ایمان اور تقوی، یعنی جس میں ایمان اور تقوی ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اگر کسی شخص میں ایمان اور تقوی میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 177 میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 31 میں، یعنی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر رہا ہے، اور ولیوں کو جو اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جو میرے ولی ہیں نا، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو کفار ہے وہ، یعنی کہ جو کفار ہیں جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو وہ جان جائیں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ الا ان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ومن یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، تو وہ پھر بس وہم و گمان ہے، وہ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور محض بعض اندازے سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون اور راحت حاصل کر سکو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خلوص کے ساتھ سنتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، تو وہ اس بات سے بری ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ غنی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیا تم اس کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا عارضی سا فائدہ، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا، پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی ان آیات میں پھر توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ زمین میں آسمان میں سب کچھ میرا ہے، اور جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کے پاس ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس باتیں کر رہی ہیں، یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ اس سے نجات نہیں پائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ
اذا قال لقومہ، یہ قوم نہ کانو، پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوح کا قصہ سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر میرا منصب اور میرا تم کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا ناگوار گزر رہا ہے تو سن لو، اللہ پر توکل کرتا ہوں میں، میرے خلاف اپنی کسی تدبیر کا اجتماعی فیصلہ کر لو اور اس کام کے لیے اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، پھر تمہاری تدبیر تم پر مخفی نہ رہ جائے، پھر جو کچھ تم کر رہے ہو میرے خلاف تو وہ کر گزرو، ہاں، اور بالکل مہلت نہ دو، پھر اس چیلنج کے بعد اگر تم منہ موڑ لو تو میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، مجھے تو یہ توبہ کا حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کافروں نے پھر بھی انہیں جھٹلایا تو ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو بھی نجات دی اور انہیں روئے زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا لیکن ڈرانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے، باز نہیں آئے، تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ جب کفار دلائل سے قائل نہیں تھے نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں سے چند قوموں کا ذکر پھر کیا اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا، جیسا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ انہیں یعنی نوح کا واقعہ سنائیں، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے میں جو اکثر لوگ تھے سب مسلم تھے اور ان کا دینی نام مسلم ہی تھا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بچ گئے ہیں، پھر خلیفہ بنایا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، طوفان نوح آ گیا، یعنی پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں ثم بعثنا، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجے، ثم بعثنا من بعدہم رسولا الی قومہ فجاءہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل کذالک نطبع علی قلوب المعتدین۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر نوح کے بعد ہم نے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جس چیز کی وہ پہلے یعنی جھٹلاتے تھے جس چیز کو بعد میں اس پر ایمان لے آئے، سرکشی کرنے والوں کے دلوں میں ہم نے اسی طرح مہر لگا رکھی ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کی جو تباہ کاری ہیں اس کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے رسول بھیجے نوح کے بعد، تو وہ بھی اگر جھٹلاتی ہیں، ضد کرتے ہیں اور ہٹ درمی کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ ہارون الی فرعون، پھر اللہ آگے مثلا ان آیات میں اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ پھر جب ہم نے یعنی اس کے بعد ہم نے پھر مثلا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے آیات کے ساتھ فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا، ان لوگوں نے بھی تکبر کیا اور وہ تھے گناہ گار، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم جھوٹ کہنے لگے ہو، بتاؤ یہ جادو ہے؟ ہاں، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تو کیا میں جادو کے ذریعے کامیاب ہو سکوں گا؟ وہ کہنے لگے ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دو جس راہ پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور ملک میں بس تم دونوں میری سرداری قائم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوں گے۔ یعنی آپ کو پھر سمجھ آ جائے ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا کہا تھا، پھر فرعون نے کہا تم جادوگروں کو جو جادوگر کے فن کو خوب جانتے ہیں میرے پاس لاؤ، یعنی اس کے حکم کے مطابق جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے کہا ان جادوگروں سے کہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، جو تمہیں ڈالنا ہو ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے یہ محض جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے آگے پھر ہم اسی سلسلے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔